السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں ناول اسیر سلطنت۔ اس کو تحریر کیا عمر قریشی نے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ 37 کی طرف۔ کل رات جب آئرہ پر حملہ ہوا تو تم سارے کے سارے کہاں غائب تھے؟ وہ اس وقت گارڈز کو لائن سے کھڑا کیے درست لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ سر، وہ اچانک پتہ نہیں کیسے، وہ مروان کے غصے سے خوب واقف تھے۔ کیا پتہ نہیں کیسے؟ جب گاڑی سڑک پر تھی تو تم لوگوں کی گاڑی وہاں سے کیسے غائب ہوئی؟ وہ غصے سے استفسار کر رہا تھا۔ آئرہ جو پریشانی میں اس کی تلاش میں وہاں آئی تھی، اسے غصے میں گارڈ سے بارز برس کرتا دیکھ واپس پلٹ گئی۔ سر، وہ گاڑی اچانک راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ ہیڈ نادم سا سر جھکائے متوازن لہجے میں صفائی پیش کرنے لگا، جبکہ کل رات ہوئی پوری سازش کے بابت سوچ کر مروان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ جب اچانک تمہاری گاڑی خراب ہوئی اور میڈم کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو تم لوگوں کو اسی وقت الرٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ غفلت کیسے ہوئی؟ تمہارے گارڈز کی اتنی بڑی فوج میں نے صرف فیملی کو تحفظ دینے کی غرض سے رکھی ہے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر فائدہ تمہارے گارڈز کا؟ وہ ناگوار لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ وہ سب خاموشی سے سننے پر مجبور تھے۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس غفلت کی گنجائش محض بندوق کی گولی ہے۔ سخت لہجے میں تنبیہ کرتا مروان لب بھینچ کر قدم گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اس وقت شدید غصے سے دوچار تھا۔ وہ روم میں واپس آیا تو آئرہ کو کمرے میں پریشانی سے دوچار ادھر سے ادھر مارچ کرتا ہوا دیکھ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گیا، جو منہ میں انگلی ڈالے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قدم چلتا نزدیک آیا۔ آئرہ، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا ہے، تم ریلیکس کرو، میں ہینڈل کر رہا ہوں اس میٹر کو۔ اس کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں قید کرتے عزیز نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں اپنے لیے نہیں صرف تمہارے لیے پریشان ہوں مروان۔ تم کل ساری رات غائب رہے، میرے میسج کرنے کے باوجود تمہیں اس حادثے کی خبر نہیں ہوئی۔ جسٹ ٹیل می کہ کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ انو تذبذب کا شکار تھی، جبکہ وہ اس کا وہی ہاتھ تھامے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے یار، کل رات پتہ نہیں اچانک میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دماغ پر زور ڈالتا سوچنے لگا۔ تم یہ سب ماموں کو کیوں نہیں بتاتے مروان؟ تم انہیں بتاؤ، وہ یقیناً اس سب کا کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ اس بار وہ عادت کے برخلاف اجمل سلطان سے مدد لینے کے بابت بول رہی تھی۔ اب بات محض اس کی ذات تک محدود نہیں رہی تھی، اب اس سب کی زد میں اس کا شوہر بھی نشانہ بن رہا تھا۔ آر یو سیریس؟ بابا کو بتاؤں؟ تم جانتی ہو کہ ان کا جواب کیا ہونا ہے، جو تعسفی لہجے میں بولا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں مروان کہ کیا کہیں گے، زیادہ سے زیادہ مجھے برا بھلا کہیں گے، کوسیں گے، سو واٹ؟ مجھے اب ویسے بھی ان کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ بسمل اور خطیب آخر ہمارے خلاف کون سی سازش بن رہے ہیں، یا بالفرض اگر وہ نہیں بھی ہیں تو پھر وہ تیسرا کون ہے جو ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس بوسیدہ سسٹم کا حصہ ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی کلو ضرور ہوگا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ مروان کے پریشان نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ یار تم ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، فرم کب سے جوائن کر رہی ہو؟ تمہارے کتنے کیسز پینڈنگ پر پڑے ہیں، تو ان پر کب دھیان دو گی؟ وہ اس کا ذہن بھٹکانے کی خاطر بولا تھا، جو نفی میں گردن ہلاتی پریشانی سے لب چبا رہی تھی۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے مروان، تم نہیں جانتے۔ اس دن، میرا مطلب اس رات میں سوئمنگ پول کے پاس اپنی مرضی سے نہیں سوئی تھی، بلکہ کوئی تھا جو مجھے ڈرا دھمکا کر بے ہوش کر کے گیا تھا۔ اس بار اس نے اپنے ڈر کا اظہار کرتے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے، جو بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے آئرہ کہ تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو؟ اس نے ابرو اٹھائے تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے گویا اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ایسی بات نہیں، میں صرف پریشان۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اوہ کم آن یار، کم از کم یہ ٹپیکل جملے بازی تم ہمارے درمیان نہ ہی لاؤ تو بہتر ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی جو مشکوک باتیں ہوتی ہیں نا، وہ فوری طور پر اپنے گھر کے مردوں سے شیئر کرنی چاہیے، تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے قبل ہی کوئی بہتر سدباب نکال سکیں۔ اس طرح سو کالڈ پریشان نہیں کرنا چاہتی کے چکر میں آپ بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کامن وومن اس طرح کی بے وقوفانہ بات کرے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، ایک وکیل ایسی بات کرے تو بندہ اس کی عقل صرف ماتم بھی کر سکتا ہے۔ ایون کہ تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں اور تم کس سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پروفیشنز ہمیں غلطی یا بھول کی بھی گنجائش نہیں دیتے۔ ہماری یہ غفلت ہمیں قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ سینکڑوں دشمن ہیں، کون دوست کے روپ میں ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ سو پلیز یار، آئندہ کچھ بھی غلط ہو یا تمہیں لگے تو مجھے فوراً بتانا، میں مزید کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس بار وہ بیڈ پر نیم درازی کی پوزیشن میں لیٹا سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ خاموش بیٹھی آئرہ نے محض سننے پر اکتفا کیا۔
اچھا اب زیادہ مت سوچو اس بارے میں، بس اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو۔ میں انویسٹیگیشن کرا رہا ہوں، وہ بندہ اور کل رات والے حملے میں کون ملوث ہے جلد پتہ چل جائے گا۔ گھر میں کئی ایسے خفیہ کیمراز لگے تھے جن کے بارے میں آئرہ تو کیا اجمل سلطان کو بھی علم نہیں تھا، جو اس نے محض سیفٹی پرپز کے تحت لگوا رکھے تھے۔ اور اس رات آئرہ کا سوئمنگ پول کے پاس سو جانا اتنی بھی کوئی کامن بات نہیں تھی کہ وہ اگنور کر دیتا۔ اب ناشتہ ہی کرا دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے، رات سے کچھ نہیں کھایا، اس بار اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ کیوں؟ کل رات پارٹی میں بسمل کے ساتھ ڈنر نہیں کیا آپ نے؟ اس بار وہ طنز سے باز نہیں آئی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین آن کرتے کل شام کی اس کی اور بسمل کی تصاویر اس کے سامنے لہرائی تھیں۔ مروان نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح کی تصویریں سینڈ کر کے بآسانی ٹریپ کر لے گی۔ فراڈی باپ کی فراڈی اولاد۔ اس بار وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں سکی، اور یہ مان بھی مروان کا ہی بخشا گیا تھا، جو اس نے اس بار شک کرنے کے بجائے اس بات کو مثبت انداز میں لیا تھا۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں، لو میرج ہو یا ارینج، شوہر پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرنا بھی آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر شوخی سے بولا تھا، قطعی آنکھوں کی چمک ہی دیدنی تھی۔ کوئی بات نہیں، شوہر نے گھوم پھر کر واپس تو ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، پھر نپٹ لیں گے ہم اپنے انداز میں۔ وہ جوابی وار کرتی مسکرا کر روم سے نکل گئی تاکہ کک کو ناشتہ کرنے کی ہدایت کر سکے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ محض سیاہ رنگ ٹراؤزر میں ملبوس وہ گنگناتا ہوا بہت اچھے موڈ سے واش روم سے باہر آیا تھا۔ نم بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا جب بھی دروازہ کھلا اور آئینے میں آئرہ کا عکس واضح ہوا، جو اسے یوں شرٹ لیس کھڑا دیکھ ذرا گھور کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ یہ آپ ہر وقت مجھے گھورتی کیوں رہتی ہیں زوجہ محترمہ؟ اس نے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرتے شرارتی لہجے میں استفسار کیا۔ کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی گھورنے والی ہیں۔ وہ ہاتھ میں شرٹ لیے اس کے قریب آئی تھی۔ کیا؟ اس کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر بھی وہ انجان بنا۔ شرٹ پہنو۔ اس بار اس نے دانت کچکچائے۔ کیوں؟ ایسے اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتا وہ اسے سرپٹانے پر مجبور کر گیا۔ انسان بن جاؤ مروان، اور اب یہ شرٹ پہن لو۔ اب باڈی کی نمائش کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا ایک کام کرو، ریسلنگ میں حصہ لے لو۔ بھرپور مزاحمت کرتی وہ دانت کچکچا کر بولتی، جتانا نہیں بولی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اپنی باڈی کی نمائش کرنے کی؟ یہ باڈی میں نے جس لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے بنائی تھی وہ تو میرے پاس، میرے دل میں رہتی ہے۔ کان کے بہت نزدیک جھک کر ظلمآئینی لہجے میں سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں بوکھلا سی گئی تھی۔ اب تم نظریں نہیں چراؤ۔ لڑائی کرتے وقت تو تم میری آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہو، اور یہاں میرا موڈ آن ہوا وہیں تمہارا سارا جوش اور ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اپنے روبرو کیے وہ خشمگین نگاہوں سے گھور کر بولا تھا۔ اب وہ تھک کر مزاحمت تک کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ایک بات شدت سے نوٹس کی ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر ظلمآئینی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ بھلا کیا؟ ناک میں پڑے موتی پر لب رکھتا وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ یہی کہ پچھلے اتنے سالوں سے میں جس مروان کو جانتی تھی وہ تو کوئی اور ہی شریف و نفس بندہ تھا۔ رخصتی کے بعد سے تو تم نے اپنی ریل والی ایول سائڈ دکھا کر حیران ہی کر دیا ہے۔ اس کے تجزیے پر ایک لمحے کو وہ چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات سجائے ٹھہرا، پھر سمجھ آنے پر اس کا چھت پھاڑ قہقہ بلند ہوا۔ او مائی گاڈ بیرسٹر صاحبہ، آپ ہوں گی بہت تیز اور ذہین، مگر رومانس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ بالکل ہی کوری ہیں۔ میری جان اسے ایول سائڈ نہیں بلکہ محبت کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سائڈ اپنی پھپھی ذات کو دکھاتا تو اس نے مجھے گولی سے اڑا دینا تھا، اور اگر منقوہ کو دکھاتا تو وہ اس نے رخصتی سے انکار کر دینا تھا۔ اب بیوی سے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ بے باکی سے آنکھ کا کونا دباتا وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جو ایک لمحے میں شرم سے سرخ پڑ گئی تھی اور اپنی خفت چھپانے کو چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ معلوم ہے بات کیا ہے؟ رخصتی کے بعد سے تم میں شوہروں والی صفات کا تو پتہ نہیں، البتہ ٹھرک پن کے بہت سے کیڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ روم کے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی نرم پڑتی گرفت سے دھکا مار کر خود کو آزاد کراتی وہ دروازے کی جانب پڑھی، جہاں دوسری جانب ملازمہ ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی، جبکہ مروان شرٹ پہننے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ملازمہ کے ساتھ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگوا چکی تھی۔ مروان جلدی آ جاؤ پلیز، مجھے پھر پھپھو کے پاس بھی جانا ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ ویسے وہ ناشتہ کب کا کر چکی تھی، مگر اس وقت صرف مروان کی خاطر بیٹھنے پر مجبور تھی، جو ٹی شرٹ پہنے مسکراتا ہوا اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ رات والے حادثے کے بارے میں مما کو معلوم ہے؟ اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑتے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔
ہاں، کیونکہ میں جب واپس آئی تو پھپھو جاگ رہی تھی اور میرا ویٹ کر رہی تھی، اور پھر رات میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ پریشانی میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ آر یو شیور؟ کل رات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا؟ اس کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، اگر کچھ ہوا ہوتا تو میں اس وقت لولی لنگڑی ہوئی بیڈ پر پڑی ہوتی، وہ شرارت سے بولی تھی۔ جب بولنا فضول ہی بولنا۔ اسے گھورتا اب وہ ہلکی ہلکی باتوں کے درمیان ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آج سارا دن معاملے کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے گھر ہی رہا تھا۔ شام میں کسی ضروری کام سے نکلا ضرور تھا، مگر ڈنر تک واپس آ چکا تھا۔ اجمل صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا رات کے کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عائرہ اور نشاط بیگم الگ ذرا فاصلے سے بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹے سیاسی گفتگو میں مصروف تھے۔ جبکہ ہلکی آواز میں LCD آن تھی جس پر نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ اجمل سلطان کے بیٹے مروان سلطان کی کسی لڑکی کے ساتھ بیڈ روم کی نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلر پکچر میں نظر آنے والا چہرہ ان کی اہلیہ عائرہ سلطان کا بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تصاویریں شادی سے پہلے کی ہیں، مگر ان تصاویروں میں موجود لڑکی کی اب تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم ہم اپنے ذرائع سے وہ جو باتوں میں مشغول تھے کہ نیوز چینل پر یکدم اپنے ناموں کی گردان پر یکدم الرٹ ہوئے تھے، جبکہ اسکرین پر نظر آتی بلر تصاویروں میں اپنا اور عائرہ کا دھندلا سا چہرہ دیکھ یکدم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا والیوم تیز کیا۔ ایک نظر ساکت بیٹھی عائرہ کو دیکھ پاس رکھا موبائل اٹھایا تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ گزرے محض آدھے گھنٹے میں وہ تصاویریں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھیں۔ وہ شاید خود پر یہ کیچڑ پھر برداشت کر لیتا، مگر عائرہ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھتا جو نشاط بیگم کے ساتھ ساکت سی کیفیت میں گھری بیٹھی بے یقینی سے موبائل اسکرین دیکھ رہی تھی، جہاں واٹس ایپ میسنجز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہر جگہ سے لنک شیئر کیے جا رہے تھے جنہیں کھول کر دیکھنے کے لیے بہت سا حوصلہ درکار تھا۔ عائرہ میری جان، ریلیکس، پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوا۔ مروان نے تسلی دیتے اس کا ہاتھ تھاما جو ذرا سی دیر میں ٹھنڈا برف ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے مروان؟ کیا تم دونوں رخصتی سے پہلے ہی؟ کسی ہوٹل کا کمرہ دیکھ نخوت بھرے انداز میں سوالیہ لہجے میں بولے تھے۔ پلیز بابا، آپ تو ایسی بات نہ کریں، پلیز اس وقت یہ پتہ لگائیں یہ سب کیا کس نے ہے۔ وہ عائرہ کے ساتھ ساتھ نشاط کو بھی سنبھال رہا تھا۔ مما یار آپ تو ریلیکس کریں، پلیز آپ سنبھالیں ایسے۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مروان بیٹا یہ سب میری بچی عائرہ کی، یہ ہٹاؤ سب۔ اجمل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی کی ایسی تصویریں، یہ میڈیا والے پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ کپکپاتی ہوئی عائرہ کو سینے سے لگاتی ہذیانی سی کیفیت میں چلائی تھیں۔ یہ بھی تمہارے بیٹے اور بہو کا کارنامہ ہے، چھپ کر نکاح کیا بھی تو تھا، تو کیا اکیلے کمرے میں ملاقاتیں کرنا ضروری تھیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے ماموں، میں اور مروان کبھی کسی ہوٹل میں تنہائی میں نہیں ملے، یہ ہم نہیں ہیں۔ مروان بتاؤ نا تم ان کو۔ کچھ بھی تھا وہ تھی تو ایک عورت ہی نا جو یوں اپنی عزت سرے بازار رسوا ہوتی محسوس کر کپکپا اٹھی تھی، جبکہ مروان اب وہ تصاویریں بغور دیکھ رہا تھا۔ فلی نیکڈ تصاویریں دیکھ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا، اور یہ جو بیک گراؤنڈ تھا اس طرح کی کسی جگہ پر وہ کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ تمہیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے عائرہ، یہ فیک تصاویریں ہیں بابا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کی عزت یوں ہوٹل کے رومز میں نیلام کروں گا؟ نکاح کیا تھا میں نے عائرہ سے، اگر میں کوئی ریلیشن بنانا بھی چاہتا تو اس کے لیے میرا اپنا گھر، میرا بیڈ روم بہت تھا، سنا آپ نے؟ اور پلیز ہمیشہ کی طرح فضول کے مفروضے گھڑنا چھوڑ دیں۔ وہ عائرہ کو پوری طرح روتا سسکتا دیکھ اسے سینے سے لگاتا درست لہجے میں غرایا تھا، جو اس کے نرم لہجے کا ہرگز بھی خاصا نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر ثابت کرو کہ یہ تصاویریں جعلی ہیں، اور کس کس کا منہ بند کراؤ گے مروان سلطان؟ اس گھر کی عزت مٹی ہو چکی، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر تمہاری بیوی کی۔ وہ ابھی کوئی سخت لفظ بولتے کہ مروان چلایا تھا۔ عائرہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ بس بابا، باہر والے کیا سوچتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عائرہ کی عزت میری عزت ہے، میری بیوی کے خلاف ایک بھی لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا، اور یہ آپ کے جس بھی دشمن کی حرکت ہے نا، اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کر دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ نشاط بیگم تو دونوں باپ بیٹے کو یوں جھگڑتا دیکھ ساکت سی رہ گئی تھیں، جبکہ عائرہ بآواز زور زور سے رونے لگی تھی۔ ایک عورت کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر وہ کہیں بھی نہیں رہتی۔ عائرہ پلیز چپ کر جاؤ، وہ فیک پکچرز ہیں، ہم ابھی ساتھ میں یہ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ بات واضح کر دیں گے کہ وہ سب جھوٹ ہے، اور فکر نہیں کرو ہمارے مجرم کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتا دلاسا دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا مروان، میری تصاویریں تم نے دیکھا، وہ میں تھی، وہ سب
بے ربطگی سے بولتی وہ یکدم اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ مروان نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ مروان جلدی سے اسپتال لے چلو بچے، آئرہ کی پلس بہت سلو ہے۔ نشاط بیگم نے اس کی کلائی پکڑی تو وہ ہول کر رہ گئیں، جبکہ اس بار وہ بھی تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ جی رائٹر صاحبہ تاخیر کے لیے معذرت کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں قسط نہیں لکھ پا رہی، جیسے جیسے لکھتی جاؤں گی آپ کو ایپیسوڈ ملتی جائے گی۔ تو جناب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، رائٹر کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ اور جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے انٹرسٹنگ ناولز آپ تک پہنچ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بر وقت مل جایا کریں۔ تو مجھے اجازت دیتے، جلد ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔